جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر درست طریقے کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص صبحوں کے وقت 3 بار اور شام کے وقت 3 بار مجھ پر درود بھیجے، اللہ اس کی صبحوں اور شام کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صبح و شام کثرت کے ساتھ تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جب کبھی درود پاک یا کسی اور نیک عمل کے وجہ سے خطائیں معاف ہونے کی، گناہ معاف ہونے کی بشارت ہوتی ہے تو اس سے مراد عمومی طور پر صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کہ وہ صغیرہ گناہ، ایسی غلطیاں، خطائیں وہ اللہ ان نیکیوں اور ان تسبیحات یا درود پاک کی برکت سے اللہ معاف فرماتا ہے۔ کبیرہ گناہ، کئی عمل ایسے بعض بیان کیے گئے ہیں جن سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، البتہ اگر آدمی سچی توبہ کرتا رہتا ہے اور سچی توبہ کا عزم ہونا ہی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، تو سچی توبہ بھی ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص کسی خاص ٹاپک پر، کسی موضوع پر کچھ ابتدائی سوالات لیتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آج کا ہمارا موضوع علاج سے متعلق ہے، اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ علاج کا ہر گھرانے کو حصہ، تقریباً ہر گھر کے اندر، یعنی کوئی گھر بھی ایسا شاید نہ ہو کہ جسے یہ کہا جائے کہ کبھی علاج کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کبھی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس، معالج کے پاس نہ جانا پڑا، ایسا شاید جو ہے وہ مشکل ترین معاملہ ہے۔ علاج کے حوالے سے ہمارے دین متین نے کیا احکامات فرمائے ہیں؟ میں سب سے پہلے ایک ابتدائی سوال کروں گا کہ یہ علاج کرنا، ایک آدمی بیمار ہے اس پر یہ علاج کرنے کا حکم شریعت کی طرف سے یہ کتنا ہے اور کس حیثیت کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً ایسا ہی ہے کہ علاج کا معاملہ، اللہ تبارک و تعالی نے بیماری پیدا فرمائی تو اس کا علاج بھی پیدا فرمایا۔ جی، ہر بیماری کا علاج ہے۔ بعض بیماریاں ہیں کہ جن کے علاج تک جو ہے وہ ہم نہیں پہنچ پاتے، ہماری جو ہے وہ طاقت نہیں ہوتی یا ریسرچ جو ہے وہ نہیں ہوتی، جس کے بارے میں ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ مرض جو ہے وہ اللہ علاج ہے، جیسا کہ آج کل کرونا وائرس کے بارے میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کی ویکسینیشن کوئی نہیں ہے، یوں اس کا علاج جو ہے نہیں ہے، اپنے طور پر ہی یہ ہے درست ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہر مرض کا علاج تو جو ہے وہ موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خود علاج بھی جو ہے وہ ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ علاج جو ہے وہ کیا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی جو ہے وہ علاج کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کو علاج تجویز بھی فرمائے، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں بھی جو ہے وہ بیان فرمائیں۔ بعض جڑی بوٹیوں سے متعلق بھی ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جناب اس کے اندر یہ شفا ہے یا اس میں یہ ہے۔ وہ اگرچہ خاص موقع مناسبت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور اہل عرب کے اعتبار سے بھی
ہو سکتا ہے، یعنی اس خاص فرد کے لیے بھی اور اس کی طبیعت کے مطابق اور اہل عرب کی طبیعتوں کے اعتبار سے بھی، کہ اہل عرب میں سے کسی نے پوچھا تو ان کو ارشاد فرما دیا کہ تم یہ چیز استعمال کر لو۔ جہاں تک بات رہی علاج کی کہ علاج کرنا کیا ہم پر لازم ہے یا اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو کیا وہ گناہگار ہوگا، تو علاج کرنا جائز ہے لیکن فرض یا واجب نہیں ہے۔ کس اعتبار سے جو ہے وہ فرض یا واجب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص علاج نہیں کرتا اور خدا نخواستہ اس کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے اس علاج نہ کرنے کی وجہ سے، اس کا کوئی عضو تلف ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ جان سے ہی چلا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اسے گناہگار قرار نہیں دیا جائے گا، یا اس کا علاج نہ کرنا خودکشی قرار نہیں پائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ علاج کے ذریعے سے شفا تو ہوتی ہے، لیکن ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بالکل، اور یہ جو بھی ذرائع ہیں علاج کے، ادویات کے، ان سے شفا ہونا یہ یقینی چیز نہیں ہے، ٹھیک 100% کنفرم نہیں ہے کہ جناب اس چیز سے یہ شفا مل ہی جائے گی۔ اصل یہ ہے کہ یہ ذرائع ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا کے پیدا فرمائے ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے حکم ربی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو ہی وہ چیز جو ہے وہ شفا دینے والی بنتی ہے، ورنہ بہت سی ایسی ادویات جو کہ بہت سارے بیماروں کے لیے جو ہے وہ شفا یابی کا سبب بن گئی لیکن کسی ایک کے لیے نہیں بنتی، بالکل، اور وہ دوا کھانے کے باوجود بھی صحت یاب جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو جو ادویات کے ذریعے سے شفا کا حصول ہے یا اپنے آپ سے ضرر کو دور کرنے کا جو حصول ہے، یہ ایک جو ہے وہ ظنی چیز ہے، یقینی چیز نہیں ہے، تو اس لیے علاج کرنا فرض و واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا، بلکہ شروع انسانیت کی تاریخ سے لے کے آج تک اور شاید جو ہے وہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہی ہے ہر مسلمان کا، بلکہ ہر انسان کا ہی اس کے اوپر جو ہے وہ عمل ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اب وہ الگ ہے کہ علاج کے مختلف طریقے جو ہے وہ موجود پائے جاتے ہیں۔ ہاں البتہ اسلام نے اس کے اندر شرعی احکام بیان کر دیے، جس طرح زندگی کے ہر شعبے کے اندر اسلام نے احکام بیان کیے کہ آپ علاج میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ واضح ارشاد فرمایا کہ حرام سے علاج جائز نہیں ہے، کہ حرام میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا نہیں رکھی۔ یہاں بھی یہ کانسیپٹ دیا گیا کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی، لہذا جب اس نے حرام میں شفا نہیں رکھی تو پھر اب تم کس لیے اس کی طرف جاتے ہو؟ صحیح، کیونکہ ایک بطور مسلمان تو تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ چیز خود شفا دینے والی نہیں ہے، اس چیز کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ مجھے شفا دے دے۔ در حقیقت یہ چیز اگر شفا دیتی ہے تو رب کے حکم سے دیتی ہے۔ جب رب کہہ رہا ہے، رب کے حبیب کہہ رہے ہیں کہ رب نے حرام میں شفا نہیں رکھی تو پھر اس چیز سے کیسے جو ہے وہ شفا مجھے مل سکتی ہے؟ اب بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جناب فلاں نے استعمال کر لیا، فلاں نے جو ہے وہ استعمال کر لیا تو اسے شفا ہو گئی، اور اس سے وہ گمان میں مبتلا ہوتے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ بعضوں نے جو ہے وہ دوا استعمال کی اور ان کو جو ہے وہ شفا نہیں ملی، تو کیا اگر ان کو شفا نہیں ملی تو آپ کیا وہ دوائیں کھانا چھوڑ دیں گے کہ جناب کسی کو بھی اب یہ دوا نہیں دینی کہ 100 مریض تو اس سے شفا یاب ہو گئے تھے، ایک مریض مر گیا لہٰذا اب یہ دوا ختم کرو، اس کو ہٹاؤ؟ ایسا نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں ہے کہ جناب شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو اگر کسی نے حرام کھایا یا حرام والی ادویات استعمال کی، اب اس کو اگر شفا ہو گئی تو ضروری نہیں کہ اس کو اس چیز سے شفا ہوئی ہو سکتا ہے اس کو شفا کسی اور وجہ سے ہو گئی ہو، ہمیں تو نہیں معلوم، ہم تو شفا کے اثر کو دیکھ رہے ہیں، بالکل ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا پیچھے سبب کیا بنا ہے۔ صحیح، تو لہٰذا حرام چیزوں سے جو ہے وہ شفا حاصل کرنا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، چاہے وہ کسی میں بھی ہو۔ عملیات کے اندر بھی اجازت نہیں ہے اور ادویات کے اندر بھی اجازت نہیں ہے، جو بھی آپ ادویات کے اندر بھی چاہے ہومیوپیتھک ہو، ایلوپیتھک ہو، جو بھی ہو یا حکیمانہ ہو، کسی بھی طرح کی ہو، تو حرام میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا نہیں رکھی۔ تو مسلمان کو جب شفا کے لیے کسی بھی دوا کی طرف بڑھے تو پہلے اس بات کی طرف جو ہے وہ کنفرمیشن لے لے کہ جناب یہ دوا حلال ہے یا حرام ہے، حلال ہو تو ہی جو ہے وہ استعمال کرے۔ ٹھیک ہے، یہ عمومی طور پر جو ادویات ہیں چاہے ایلوپیتھک ہیں یا ہومیوپیتھک ہیں یا عام کسی حکیم سے اور طبیب سے کچھ معجون لی، کچھ اس طرح کی چیزیں لی، تو اب ایک عام آدمی وہ کیسے اپنی یہ ریسرچ کرے کہ اس میں کیا کیا ملا ہوا ہے یا اس میں کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو یہ واضح چیز کا پتہ ہے یا مشہور کر دیتے ہیں یا حکیم بھی کہہ دیتے ہیں یا لوگ ہی اپنے طور پہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز کھاؤ اس سے فائدہ ہو جائے گا، اس سے یوں کرو گے۔ جی،
مثال کے طور پہ کئیوں کو لوگ مشورہ دیتے ہیں، بلکہ ایسے کہ کھانسی ہے، اس طرح کے مرض ہیں، تو آپ کیکڑے کے سوپ پینا شروع کر دو. اب کیکڑا کھانا وہ جائز نہیں ہے، تو اب اس کے سوپ بنا کر یہ علاج کے طور پہ، ایک تو یہ ہوا کہ یہ خاص پتہ چل گیا. تو میں چاہوں گا دونوں باتوں پہ آپ کلام فرمائیں کہ ایک تو ناجائز چیز کا یہ پتہ ہوا کہ یہ ناجائز ہے اور اس کو میں کھاؤں تو مجھے شفا ملے گی، جو بھی کسی نے بتا دیا. ایک عام اس نے جا کے دوائی لی، ڈاکٹر نے لکھی، اس نے ٹیبلٹ لے لی، اس نے ہومیوپیتھک کے وہ قطرے لے لیے، تو اب اس میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ جس چیز کا تو واضح طور پر انسان کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، جیسے کہ کیکڑا کھانا بھی حرام، اس کا سوپ پینا بھی جو ہے وہ حرام. تو اسی طریقے سے اگر کسی چیز کے بارے میں معلوم ہے یا کسی دوا کے بارے میں معلوم ہے کہ بھئی اس کے اندر جو ہے وہ حرام جیلیٹن جو ہے وہ استعمال ہوا ہے یا فلاں حرام جز استعمال ہوا ہے، معروف ہے، یا آپ جو ہے وہ اس کے انگریڈینٹس کو پڑھنا جانتے ہیں اور اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر یہ حرام چیز جو ہے وہ شامل ہے، تو پھر آپ کو کھانے کی اجازت نہیں. اور ایک یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، عام طور پر جو ادویات اسلامی ممالک کے اندر جو ہے وہ مل رہی ہیں ان میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر حرام چیز جو ہے وہ شامل نہ کی جائے. تو اب اس صورت کے اندر اس کی پوری ریسرچ کرنا کہ یہ کہاں سے بنی ہے، کیسے بنی ہے، کن پروسیس سے گزری ہے، یہ ہر فرد کے اوپر لازم نہیں ہے. ہاں البتہ ان افراد پر جو وہ دوا بنا رہے ہیں یہ لازم ہے کہ اگر اولاً تو ان کے لیے اس طرح کی حرام دوا بنانا ہی جائز نہیں، اور اگر یہ کہ مثال کے طور پہ اس دوا کا جو ہے وہ استعمال انسانوں کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے بھی ہوتا ہے، تو پھر اس چیز کو جانوروں کے لیے مثال کے طور پہ ہوتا ہے، تو پھر ان کو اس بات کو مینشن کرنا کہ اس کے اندر حرام اجزاء یہ شامل ہیں، یہ ان کے اوپر ضروری ہوگا. اب ہم نے حرام کی بات کی تو یہاں ضمناً ہی ایک بات میں کرتا چلو، چونکہ ایلوپیتھک یا ہومیوپیتھک کے اندر الکوہل جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور الکوہل جو ہے وہ حرام ہے، تو یہاں یہ یاد رہے کہ الکوہل کی علماء نے بہت ہی قلیل مقدار جو کہ ضرورتاً ان ادویات کے اندر استعمال کی جاتی ہے اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ اب فی زمانہ کوئی بھی دوا کا اس سے بچ کر بننا یا اکثر دواؤں کا اس سے بچ کر بننا ممکن نہیں ہوتا، اور مارکیٹ میں کثیر دوائیں اس طرح کی ہیں کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو پھر لوگوں کی زندگیوں پر جو ہے وہ بات آ پڑے، تو اس لیے علماء نے اجازت دی. اور الکوہل سے بھی مرادی کہ یہ خالص شراب نہیں، شراب کی ایک جا کر آگے قسم کوئی بنتی ہے جس کی اجازت جو ہے وہ دی گئی، ورنہ خالص شراب اس کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں. تو خاص طور پر دیکھیں ادویات کی اگر ہم بات کریں، ہاں اگر آپ بیرون ملک کی بات کریں تو بیرون ملک کے اندر کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر جیلیٹن کا استعمال ہوتا ہے، اور وہاں پر جو جیلیٹن ہوتا ہے وہ جانوروں سے، چونکہ جیلیٹن کی جو مین سورس ہے وہ جانور ہیں، اور وہاں پر جو جانوروں کی سلاٹرنگ ہے وہ غیر شرعی طریقے سے ہوتی ہے، وہ جائز طریقے سے نہیں ہوتی. اسلامی ممالک کے اندر جہاں پر نظام ہے باقاعدہ جو ہے وہ شریعہ سلاٹرنگ کا، تو وہاں پر تو درست طریقے سے ہو رہی ہے. تو لیکن جہاں پر پتہ ہے کہ اکثر یہاں پر گوشت جو ہے وہ حرام کا ہے، یہاں پر طریقہ کاری شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے ذبح کرنے کا، تو اب وہاں پر بہرحال احتیاط کرنے کی حاجت ہوگی کہ کم سے کم وہاں پر لوگ جو محتاط ہیں وہ یہ پوچھ لیتے ہیں کہ یار اس میں جیلیٹن تو نہیں ہے، اتنا وہ دکاندار سے یا ڈاکٹر کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ایسی دوائی جو ہے وہ آپ دیجئے گا کہ جس کے اندر جیلیٹن جو ہے وہ نہ ہو. تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جیسے گوشت کا معاملہ ہے کہ ملک پاکستان کے اندر آپ کو گوشت میں اتنی تحقیق کی حاجت نہیں ہے، عموماً سامنے کٹ رہا ہوتا ہے، لوگ لے رہے ہوتے ہیں بالکل. لیکن بیرون ملک کے اندر، یورپی ممالک میں یا اور دیگر ممالک میں جہاں پر شرعی اعتبار سے ذبیحے کے اندر پرابلمز ہیں، تو وہاں پھر آپ کو پوری تحقیق کر کے ہی جو ہے وہ لینا ہوگا. وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں مسلمان بیچ رہا ہے تو میں لے لوں. ٹھیک. تو یوں مختلف جو ہے وہ صورتیں بنے گی. اور جہاں تک یہ آپ نے بات کی کہ اسی طریقے سے جو حکیمانہ ادویات ہیں ان کے اندر بھی بعض تو وہی ہے کہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، لیکن بعض وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر یہ کوئی نہ کوئی جانوروں کی چیزیں استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اب حلال جانور کی بھی چیز استعمال ہے لیکن ناجائز چیز استعمال ہے، جیسے کپورے استعمال ہو گئے یا جو 22 اجزاء حرام ہوتے ہیں بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی چیز جو ہے وہ استعمال ہوئی، تو اب اس کو کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے بہرحال یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھ لینا یوں ضروری ہوگا کہ جس کے بارے میں پتہ ہے کہ بھئی اس کی ادویات میں عموماً اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، تو بلکہ ایسی چیزیں تو وہ بتا ہی دیتے ہیں
بعض تو مریضوں کو وہ خود دوائی میں شامل نہیں کرتے، لیکن یہ جو 22 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا جو جن میں سے کچھ حرام ہے کچھ مکروہ ہیں لیکن کھانے کے بہرحال اجازت نہیں ہے، لیکن بعض ایسے مشورے دے دیتے ہیں۔ اچھا حکیم نہ بھی ہوں، ہمارے ہاں تو آپ ویسے بہت سارے حکیم گھوم رہے ہوتے ہیں، ہر آدمی جو ہے نا وہ کسی کو خاص کسی چیز سے فائدہ بھی ملا ہے، اور بھلے اس کو فائدہ کسی اور وجہ سے ملا ہو یا ملنا ہی تھا، اس کو ویسے ہی طبیعت اس کی ٹھیک ہو جانی تھی، لیکن اس نے اپنا ذہن اسی حرام پہ بنا لیا کہ یہ میں نے چونکہ یہ استعمال کی تھی، اور یہ دیکھیں اس میں کتنا وہ بھی ہے کہ آپ بلا وجہ ایک تو مشورے دیے جا رہے ہیں، اب آپ کے مشورے پر عمل کر کے کوئی جو ہے وہ ناجائز چیز کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے اور جو ہے وہ گناہ جاریہ کا جو ہے وہ سبب جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو ویسے بھی عام طور پر بھی جو ہے وہ علاج کے اس طرح مشورے نہیں دینے چاہیے، طبیب ماہر طبیب کو ہی ہے کہ وہی جو ہے وہ علاج سے متعلق جو ہے وہ بیان کرے، اور ناجائز چیز اس کی تو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ مدنی کے ناظرین، بعض اوقات یہ کفیل صاحب ایک سوال آتا ہے، بہت ظاہر ہے ہر محلوں میں اس طرح کے ڈاکٹر حکیم یہ تو موجود ہوتے ہیں، ایک عمومی بات پوچھنی ہوتی ہے کہ میل اور فیمیل، ٹھیک ہے، خواتین کا اپنے کسی معالج ڈاکٹر جو کہ میل ہیں ان کے ساتھ یہ جو طبی طور پر اپنا علاج کرنا، کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر ڈاکٹر سے فقط جو ہے وہ آپ کو اپنا مرض بیان کر کے، زبانی مرض آپ نے بیان کیا اور اس پر آپ نے جو ہے وہ ڈاکٹر سے جو ہے وہ اپنے لیے دوا جو ہے وہ تجویز کروا لی، تو زبانی طور کے اوپر تو عورت جو ہے وہ محرم کی موجودگی میں یا خلوت نہ ہو، 2-3 عورتیں ہیں ان کی موجودگی میں جا کر انہوں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو وہ تو جائز ہے، اس میں حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں بات آ جاتی ہے کہ کسی ایسے مرض کی طرف کہ جس میں نامحرم مرد کو عورت کے ستر کی طرف دیکھنا پڑے، اور عورت کا ستر مرد کے لیے پورا بدن ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ہے، تو اب اگر ہاتھ پر بھی مثلا جو ہے وہ کلائی کے اوپر بھی جو ہے وہ اگر کوئی زخم ہے اور عورت کو جو ہے وہ دکھانا ہے، تو اب اس میں بات یہ آ جائے گی کہ پہلے عورت ڈاکٹر کی طرف جائے، لیڈی ڈاکٹر کی طرف جو ہے وہ جائے۔ لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ نہیں ہے یا ہے اور وہ اس مرض کا علاج جو ہے وہ نہیں جانتی، ٹھیک، تو پھر جو ہے وہ ضرورتاً جو ہے وہ اجازت ہوگی کہ بقدر ضرورت وہ میل ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتی ہے، اسے اپنا جسم کا وہ حصہ بھی دکھا سکتی ہے۔ اس کے اندر بھی خیال کرنے کی بہت زیادہ جو ہے وہ حاجت ہے۔ بسا اوقات اب یہ دکھانا ہے تو جو ہے وہ پورا جو ہے وہ حاج مثال کے طور پہ جو ہے وہ آستین اوپر کر کے دکھائی، اب جگہ اتنی سی ہے جس کے اوپر مرض دکھانا ہے، لیکن یہ پوری بے پردگی جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو اس کے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی جو ہے وہ دکھایا جائے۔ تو اس بات کا خیال، اچھا یہاں پر یہ بھی، اور دوسری بات یہ تو ہے مرد کا معاملہ۔ اچھا کئی جگہوں پر اس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ فقط جو ہے وہ لاپرواہی یا سستی ہے، مثلا جناب یہاں تک جو ہے وہ ڈاکٹر دوسری گلی میں جو ہے وہ مرد ہے، تیسری گلی کے اندر جو لیڈی ڈاکٹر ہے، لیکن لیڈی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، یا یہ کہ ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں، بس ویسے ہی جناب ہمیں تو ان ڈاکٹر صاحب پر اعتماد ہے، وہ اعتماد ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ڈاکٹر صحیح ہے تو آپ کم از کم جو ہے وہ ابتداً تو اسے دکھائیں، ہو سکتا ہے اس سے معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ ہاں چلے اس کو ون ٹائم دکھایا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، یا جو بھی اس نے اپنا ٹائم پیریڈ دیا اس مرض کے درست ہونے کے لیے وہ نہیں ہوا، پھر ضرورتاً کسی بندہ بڑے ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے اور وہ میل ہے تو وہ ایک جدا بات ہے، لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں اس بات کا خیال نہیں کہ جو بھی قریبی ڈاکٹر ہے اس کو جو ہے وہ دکھا دیا۔ اسی طرح انجیکشن لگوانے کے اندر کہ مرد سے جو ہے وہ عورتیں انجیکشن لگوا لیتی ہیں، یا جو ہے وہ مرد جو ہے وہ عورتوں سے جو ہے وہ انجیکشن لگوا لیتے ہیں، حالانکہ یہ جو ہے وہ عورت کا جو ہے وہ چھونا مرد کو یہ جائز نہیں ہے، نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ جو ہے وہ عورت کے لیے جائز۔ یوں ہی عورت کے بدن کو جو ہے وہ مرد چھوئے یا جو ہے وہ ستر کو دیکھے یہ بھی ناجائز ہے۔ تو ان تمام امور کے اعتبار سے جو ہے وہ جاننا، سیکھنا، اور پہلے سے جب گھر میں خواتین ہیں یا جو بھی عورت ہے تو اس کو اپنے محارم کے ذریعے سے پہلے سے ہی اس طرح کی معلومات لے لینی چاہیے کہ ہمارے قریب میں کون لیڈی ڈاکٹر ہے، کب بیٹھتی ہے، کس چیز کے حوالے سے اسے دکھا سکتے ہیں، تاکہ بوقت ضرورت آپ ڈائریکٹ اسی سے جو ہے وہ رجوع کریں۔ اور بیرون ملک کے اندر خاص طور پہ اس بات کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی ہے لیکن بیرون ملک میں زیادہ ہے، کہ مسلمان عورت کا کافرہ عورت سے بھی پردہ مرد کی طرح ہی، کہ وہ جو ہے وہ اپنا چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں کے پنجوں کے علاوہ عورت کا عورت سے بھی پردہ ہے، جو کافرہ عورت ہے اس سے مکمل پردہ ہے۔
تو اب کافرہ عورت کافرہ ڈاکٹر کو بھی، کافرہ لیڈی ڈاکٹر کو بھی جو ہے وہ عورت جو ہے وہ مسلمان عورت اپنا بدن نہیں دکھا سکتی کسی علاج کے. تو اب وہاں پر جب بات یہ آئے گی کہ جناب میل اور فیمیل ہے تو اس میں اس کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ فیمیل مسلم ہے یا نان مسلم. اگر نان مسلم ہے تو پھر فیمیل مسلم کی طرف جو ہے وہ جائے. ہاں اگر کسی جگہ یہ معاملہ آ جاتا ہے کہ جناب فیمیل تو ہے لیکن مسلم کوئی بھی نہیں ہے اور دوسری طرف میل مسلم ہے تو اب میل کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی، پھر ضرورتاً جو ہے وہ فیمیل جو ہے وہ نان مسلم عورت کو بھی دکھایا جا سکتا ہے. لیکن وہی ہے کہ اس میں بھی پھر وہی احتیاط کرنی ہوگی جو مرد میں کرنی تھی کہ بقدر ضرورت ہی جسم کا حصہ اسے دکھایا جائے. ٹھیک ہے، گنجائش موجود ہے لیکن جہاں پر ایسی حاجت ہو، ایسی ضرورت ہو، اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہ ہو. اور بعض اوقات بڑے بڑے ایسے ہاسپٹل بھی ہوتے ہیں، ظاہر مریض وہاں پر یا مریضہ وہاں پہ ایڈمٹ ہیں اور اس وقت ایسی کوئی کنڈیشن نہیں بن پا رہی ہوتی، آن ڈیوٹی وہی ڈاکٹر موجود ہے اور ادھر ایسی معاملات ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اس طرح کی جو پرابلم آتے ہیں. مگر اس میں یہی ہے کہ اصل میں پہلے سے اگر ذہن ہوگا بچنے کا تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. عمومی طور پر آپ جاتے ہیں بلڈ بینک کے اندر یا کسی بھی جگہ پر لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ کے لیے، میل ہوتے ہیں، تو اگر آپ انہیں کہہ دیں کہ بھئی ہماری جو ہے وہ فیمیل ہیں اور انہیں جو ہے وہ کسی فیمیل سے جو ہے وہ بلڈ نکلوانا ہے، آپ جو ہے وہ فیمیل کسی نرس کو بلا دیں، تو وہ اگر ادارہ ایسا ہے کہ جو ان باتوں کو سمجھتا ہے تو عموماً وہ بلا دیتے ہیں کہ جی ہوتا ہے، وہ ایمرجنسی سے ہم اپنی کسی ڈاکٹر کو بلا دیتے ہیں، کسی فیمیل نرس کو بلا دیتے ہیں کہ جو ان کا جو ہے وہ بلڈ لے لیں. اسی طریقے سے اب جیسے پتہ ہے کہ بھئی یہ معاملہ ہے، کسی جگہ پر ڈیلیوری کا کیس ہے، تو وہاں پر پہلے سے ہی جو ہے وہ کہہ دیا جائے کہ بھئی ہمارا ڈیلیوری کیس ہم نے مسلم عورت سے ہی جو ہے وہ کروانا ہے، مسلم مڈ وائف سے ہی کروانا ہے، لہٰذا اس چیز کو نوٹ آپ کر لیں. اور جہاں ہم اور دیگر سہولیات دیکھتے ہیں کسی بھی ہاسپٹل کو سلیکٹ کرنے میں، تو وہیں اس بات کو بھی ہم جو ہے وہ دیکھیں کہ ان سے پہلے کمٹمنٹ کریں کہ ہم نے مسلم جو ہے وہ مڈ وائف سے یا مسلم ڈاکٹر سے ہی جو ہے وہ یہ سروس لینی ہے. ٹھیک ہے، احتیاط کرنے کا ذہن ہوگا تو انشاءاللہ ایسی صورتیں وہ نکل بھی آتی ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے حوالے سے آپ نے بیرون ملک جب کفیل بھائی امیر اہل سنت تشریف فرما ہوتے ہیں تو کبھی ایسی ضرورت ہوتی ہے تو آپ خود فرماتے ہیں کہ مشکل بھی کبھی آ جاتی ہے لیکن کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، کوئی سفر تھوڑا سا زیادہ کہیں اور کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن جو احتیاطیں شرعی تقاضے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو کوشش کریں گے تو اس طرح کے معاملات میں، لیکن جہاں جہاں مجبوری ہے، جہاں ایسی پریشانیوں کے معاملات ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو وہاں شریعت اس کی رخصت بھی دیتی ہے. آپ کی کال بھی ہمارے پروگرام میں ان کو بھی شامل کرنا ہے، بلکہ دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میں مزمل عباس اتاری پنجاب کے شہر جنگ سے عرض گزار ہوں. پیارے مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ ناپاک چیزوں سے علاج کرتے ہیں. مثال کے طور پر کبوتر کا خون لگانے سے الرجی کا علاج کیا جاتا ہے، اور بھی کافی علاج ناپاک چیزوں سے کیے جاتے ہیں. کیا ایسے ناپاک چیزوں سے علاج کیا جا سکتا ہے؟ جواب عنایت فرما دیں. ٹھیک ہے، مزید آپ سے سوال ہے کہ بسا اوقات نظر اتارنے کے لیے ایک ٹوٹکا کیا جاتا ہے کہ انڈے کو سر پر سے وار کر پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ اور چیلوں کو گوشت اڑایا جاتا ہے، ہوا میں چیل کھاتی ہیں اور کچھ نیچے گر جاتا ہے، تو اس طرح کرنے کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی، مختلف علاج بھی ہے، ساتھ ساتھ ٹوٹکے بھی ہیں اور ان کے بھی کچھ چیزوں میں. اچھا، پہلی ناپاک چیزوں سے علاج شروع میں ابتدان تو آپ نے حرام ناپاک چیزیں کھانے سے جیسے ممانعت کی. بعض اوقات بیرونی استعمال ہوتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ کبوتر کا خون لگا دیتے ہیں یا اس طرح کچھ، تو ایسے جو ٹوٹکے ہیں جی فالج اور لقوے کے لیے بھی عموماً اس طرح کا جو ہے وہ دیتے ہیں کہ یہ لقوے کے لیے شاید دیتے ہیں کہ کبوتر کا جو ہے وہ خون جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، یا بعض جو ہے وہ مرہم ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ناپاک چیزیں جو ہے وہ ڈالی جاتی ہیں. تو جس طرح حرام چیز سے جو ہے وہ علاج جائز نہیں ہے کھانے کے معاملے میں، یوں ہی جو ہے وہ اس کو ناپاکی کو اپنے بدن پر جو ہے وہ ملنا، اس کی بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. اس طریقہ علاج کا بھی استعمال جائز نہیں ہے. تو بعض لوگ اسی طرح قربانی کے موقع پر جو ہے وہ جو بہتا خون ہوتا ہے، خاص طور پہ اس کا اونٹ کا، اس کے نیچے لوگ جو ہے وہ نہا رہے ہوتے ہیں یا جناب جو ہے اس سے ہاتھ پاؤں اپنے دھو رہے ہوتے ہیں، وہ بھی شاید خارش وغیرہ کے علاج کے لیے ہوتا ہے.
تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بہتا خون ناپاک ہے، تو ناپاک چیز سے جو ہے وہ مسلمان کا اپنے آپ کو آلودہ کرنا، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اسلام تو پاکی کا درس دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے امور سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ان طریقے علاج سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ حرام ہوتی ہیں، وہ جیسے بعض جو ہے وہ حشرات الارض ہوتے ہیں کہ جن کے اندر خون نہیں ہوتا، اسی طریقے سے جو ہے وہ سانپ جو ہے وہ بعض ہوتے ہیں، یا مینڈک ہیں جن میں خون نہیں ہوتا۔ اچھا، بعد میں نہیں ہوتا، بعد میں ہوتا ہے، بعض میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اب جن جانوروں کے اندر خون نہیں ہے، خون کی وجہ سے تو وہ ناپاک بھی ہیں۔ اچھا وہ حرام تو ہیں، اس سے تو انکار ہی نہیں ہے، چاہے خون کھانے ہو کے یا لیے نہ ہو، کھانے کے لیے تو وہ حرام ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا جانور ہے، کوئی ایسا جو ہے وہ کیڑا مکوڑا ہے جس میں خون نہیں ہے، تو اب وہ حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ اب اگر اس کو پیس کر یا کسی طریقے سے اس کی کوئی چیز جو ہے وہ کسی دوا میں، مرہم میں شامل ہے، اور وہ دوا یا مرہم کا استعمال بیرونی ہے، ایکسٹرنل یوز ہے، انٹرنل نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، تو وہ جائز ہے، اس کو جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی شرعاً جو ہے وہ اجازت ہے کہ وہ ناپاک بھی نہیں ہے، کہ ناپاکی خون کی وجہ سے، جب خون ہی اس کے اندر نہیں ہے تو وہ اچھا یہ ضرور نہیں کہ خون جناب خون والا جانور ہے تو خون آئے گا تو ناپاک ہوگا، نہیں، بلکہ خون ہوئے تو اب وہ پورا جانور ہی جو ہے وہ ناپاک جو ہے وہ کسی اگر مرہم میں جی بھی شامل ہوا، کسی دوائی میں، تو بیرونی بھی نہیں کریں گے، بیرونی بھی جو ہے وہ آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا بیرونی جو ہے وہ آپ استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ نظر اتارنے، انڈے پھینکنے ہیں، گوشت چیلوں کو ڈالنا ہے، اس طرح۔ جی دیکھیں، گوشت چیلوں کو ڈالنا یا کووں کو جو ہے وہ ڈالنا، یہ جو ہے وہ غیر مسلموں کا طریقہ دعوت ہے کہ وہ ان جانوروں کی دعوت جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اور یہ جانور فاسق ہیں، کوا بھی فاسق ہے، چیل بھی فاسق ہے، تو مسلمانوں کو یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ گوشت اگر ایسا ہے جو کہ قابل استعمال ہے تو وہ کسی مسلمان کو آپ دیں، اس کے گھر میں گوشت پکے گا، اس کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی، اور یہ بڑا صدقہ ہے آپ کے لیے۔ اور اگر ایسا ہے کہ وہ قابل استعمال نہیں، جیسے چھیچڑے وغیرہ، تو پھر ان جانوروں کو یوں اچھال کر دے کر دعوت کرنے کے بجائے کتا وغیرہ اس طرح کے کسی جانور کو یا بلی کو جو ہے وہ ڈال دیا جائے، یوں چیل کووں کی دعوت کا اہتمام نہ کیا جائے، کہ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے جس سے بچنا مسلمانوں کو ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور انڈے وغیرہ بھی پھینکنے کا، گوشت جو اس طرح، بات تو بہتے ہوئے پانی میں، نہر میں پھینک کے آ جاتے ہیں۔ ہاں یعنی وہ چیز جو قابل استعمال ہے اس کو جو ہے وہ یوں پھینک دینا، یہ تو اس کو جو ہے وہ ضائع کرنا ہے، اس کی جو ہے وہ ہرگز اجازت نہیں۔ اچھا یہاں ایک بات بھی کہ بعض تو ٹوٹکا کر رہے ہوتے ہیں، اب جس کے گھر پہ ٹوٹکا کیا ہے وہ بیچارہ فضول میں پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے انڈا پھینک دیا، کچھ گوشت کے پیس پھینک دیے، اب وہ اس کے گھر میں چلے گئے، ہاں اب وہ پریشان وہ پریشان ہے کہ میرے اوپر کوئی عملیات ہو گئے، میرے اوپر کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کے ٹوٹکے کرتے ہوئے بھی دوسروں کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا تو انڈے کے حوالے سے تو مجھے پتا ہے کہ وہ انڈا جو ہے وہ جیسے چھت پر ہی پھینکتے ہیں نا، اچھا اپنی چھت پر ہی بھلے پھینک دیں، اب اگر انڈا جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے، یعنی کسی چیز سے ٹکرا جائے، جی جی بالکل، تو اس پر بھی یہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نظر سخت تھی، یعنی اگر تو وہ اوپر جا کر پھٹے تو چلے ٹھیک ہے، لیکن اچھا درمیان میں ہی جاتے ٹکرا ہی گیا پھٹ نا، راستے میں یہ ٹین کی چادریں آپ نے پھینکا اور وہ آپ کنارے سے، تو اس کا مطلب یہ کہ نظر بڑی سخت لگی ہوئی تھی۔ تو اس طرح کے بھی کانسیپٹ ہوتے ہیں، اللہ عالم کیا جو ہے وہ اس کی حقیقت۔ چلیں ٹھیک ہے۔ ایک سوال ایس ایم ایس سے کے ذریعے آیا ہے ہمیں، اس کو ہم شامل کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عام طور پہ جو ڈینٹل ہوتے ہیں، دانت وغیرہ کی تکالیف ہوتی ہے، تو اس میں لیڈیز ڈاکٹر وہ بہت کم ہوتی ہیں اور کم جو ہے وہ اس سے، لیکن اب ایسی صورت میں عورتیں، خواتین، ظاہر شدید درد ہے دانت میں، دھاڑ میں، تو میل ڈاکٹر سے یہ علاج کریں۔ جی جیسے ہم نے بیان کیا کہ ابتداءً آپ لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ تلاش کیجئے، وہ نہیں ملتی تو پھر ضرورتاً جو ہے وہ چاہے وہ دانت کا مرض ہے یا کان کا مرض ہے، بہرحال اس کے لیے میل ڈاکٹر کو دکھایا جا سکتا ہے ضرورتاً، پر وہی ہے کہ اس کے اندر جتنی ضرورت ہے اتنا ہی جو ہے وہ اپنا جسم جو ہے وہ ظاہر کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میل ڈاکٹر کے ساتھ اس طرح کی تنہائی بھی نہ ہو، خلوت نہ ہو۔ اس بات یہ بھی ایک ہے کہ کئی جگہوں کے اوپر ڈاکٹر کے ساتھ جاتے بھی ہیں یا وہ ملاقات کرنے بھی جو ہے وہ، یعنی جو اندر ڈاکٹر کے اپنے روم میں جاتے ہیں، اگر کسی محرم کے ساتھ گئے بھی تو وہ محرم باہر بیٹھا ہوا ہے جی اندر، اور جو ہے وہ اکیلی چلی گئی، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے عورتوں کو کہ جب بھی کسی جگہ پر اس طرح جائیں تو احتیاطاً پہلے سے ہی اپنے ساتھ جو ہے وہ
کسی نہ کسی جو ہے وہ بڑے بچے کو جو ہے وہ ساتھ لے لیں، کہ بڑا محرم ہو تو اچھی بات ہے، ورنہ ادروائز جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ساتھ اگر بات کوئی لیڈیز بھی ساتھ ہو جائے تو یہ خلوت کے معاملات تو ہمارے جی اس سے بچ جائیں گے، تو 2 خواتین جو ہے وہ اکیلی عورت جو ہے وہ یوں نہ جائے۔ ماشاءاللہ۔ یہ منشر کے ناظرین آپ کے ایس ایم ایس بھی شامل اچھا یہاں پہ ڈاکٹروں کو بھی مشورہ دے دینا کہ وہ بھی اس بات کا خیال کریں کہ اگر کوئی عورت ان کے کمرے میں یوں اکیلی آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب وہ کیا کریں؟ صحیح، ہم تو ابھی تو مریضوں کو دے رہے ہیں نا، لیکن ڈاکٹرز کو بھی انڈرسٹوڈ سی بات ہے، خوف خدا رکھنا چاہیے، اور انہیں بھی اس چیز سے جو ہے وہ بچنا ہے کہ خلوت نہ ہو، تو اب وہ کیا کریں یہ آپ مشورہ دیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کی عمر بھی کچھ زیادہ، اور خاص یہی شعبہ ان کا ڈینٹل کا نا، اچھا تو انہوں نے بتایا مجھے کہ میں نے اسی گھر سے اپنے گھر پہ جو ہے وہ اپنی اہلیہ کو بھی کچھ نہ کچھ اور بیٹی کو یہ چیزیں سکھائی ہیں ساتھ، اور ان کو ساتھ ہی وہ رکھتے ہیں۔ مطلب کبھی لیڈیز آتی ہیں اکیلی آتی ہیں تو ان کا کلینک بھی گھر کے وہی اوپر نیچے سلسلہ، تو اپنی بیٹی کو ساتھ بلا لیتے ہیں یا اہلیہ کو بلا لیتے ہیں۔ تو اس طرح کا بہرحال اہتمام، جس کا ذہن بن جاتا ہے کہ مجھے شریعت پر عمل کرنا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی صورت بھی اس کی یوں بھی ہو سکتا ہے آپ 2 پیشنٹ کو ایک ساتھ بلا لیں پھر اس صورت کے اندر، یا جو ان کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ چاہے میل بھی ہو اس کو بلا لیں تاکہ خلوت والی صورت نہ پائی جائے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی مزید سوالات؟ حضور اگر نماز پڑھتے پڑھتے بندہ بھول گیا اور سجدہ سہو کیا اور سجدہ سہو کرنے کے بعد دوبارہ پھر بھول گیا تو کیا سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرے گا یا دوبارہ اسی نماز کو کمپلیٹ رکھے گا؟ سجدہ سہو کیا، سجدہ سہو کے بعد پھر بھول گیا؟ بھولنا انہوں نے کوئی بھی نہیں بتایا کہ یہ بھولے کیا تھے، سجدہ سہو کس چیز پر کیا ہے، تو بہرحال ہر چیز پر سجدہ سہو ہو یہ ضروری بھی نہیں ہے، اور ہر غلطی سجدہ سہو سے دور ہو جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ کون سی غلطی ہو سجدہ سہو سے تلافی ہو سکتی ہے اور کب نہیں؟ واجب، نماز کا واجب اگر جو ہے وہ کوئی چھوٹا غلطی سے، تو اس صورت کے اندر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، لیکن اگر سجدہ سہو کے بعد بھی کوئی ایسی ہی غلطی ہو گئی، مثلا جو ہے وہ اتحیات پڑھنی تھی اس سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھ دیا، تو اتحیات میں جو ہے وہ تاخیر ہو گئی جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، تو اب دوبارہ مزید سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہے، وہ پہلا سجدہ سہو ہی جو ہے وہ کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی سجدہ سہو میں تکرار نہیں ہے، تکرار جو ہے سجدہ سہو ایک کیا، اب اس کے بعد اگر کوئی ایسی غلطی جو سہو والی ہو تو پھر اس میں مزید سہو کی ضرورت ہے، اور نماز دہرانے کی بھی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے، نماز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہرحال لیکن ہمارے انہوں نے کوئی بیان نہیں کی غلطی کہ کس غلطی کی وجہ سے۔ اصل میں یہ چاہ رہا تھا، کئی نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بعض اوقات ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مسٹیک، یہ غلطی سجدہ سہو سے پوری ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر پڑھی 3 رکعتیں، پڑھنی 4 رکعتیں تھیں اور سجدہ سہو کر لیں، تو اب 4 رکعت ہی فرض ہیں اور آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، عشاء کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں، تو 3 پڑھ کر سجدہ سہو کرنے سے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض سجدہ سہو والی غلطی ہی نہیں ہوتی، سنت کا ترک ہو رہا ہوتا ہے کسی چیز میں، اب اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ چلو بھول چول معاف کی صورت میں کرتے ہوئے سجدہ سہو کر لیں۔ تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، یہ پورا ایک عہد مسلم ہمیں نماز کے حوالے سے تو کم از کم یہ خود مطالعہ بھی کرنا چاہیے، شوق سے سیکھنا بھی چاہیے۔ آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نماز کے احکام آپ لیجئے، اس کے اندر نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، اچھا آپ فرض علوم کورس کی صورت میں وہ میموری کارڈ میں اس کے اندر بھی کئی اس طرح کی فرض چیزیں، واجب چیزیں ان کو ذکر کیا گیا ہے اور انہیں بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ سن کر بھی ان چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اندر کئی کورسز ایسے ہوتے ہیں، اس میں بالخصوص نماز کورس تو ہے، تو اگر 10 دن 7 دن نکال کر یہ کورس کر لیا جائے تو کئی غلطیوں کا ازالہ وہ ممکن ہے۔ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ جی مزید سوال؟ کلونجی میں ہر مرض کی شفا ہے، تو یہ کنفیوژن تھوڑا دور فرما دیں، اللہ پاک آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ جی کلونجی کے حوالے سے پوچھا ہے تو یہ تو مشہور ہے اس چیز کے حوالے سے کہ اس میں علاج، ہر چیز کا علاج ہے، یا اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کسی روایت کے اندر
کوئی خاص چیز بیان بھی کی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی تو علماء کرام نے کچھ ایسی تشریحات فرمائی ہیں کہ وہ کس موقع اور محل کے جی ایسا ہی ہے، جیسے میں پڑھ رہا تھا تو ثنا مکی کے بارے میں بھی اسی طرح کی جو ہے وہ روایت جو ہے وہ موجود ہے، بلکہ شروع میں کورونا کے حوالے سے بھی یہ بتا دی تھی کسی نے، وہ مارکیٹ میں ہی بہت مہنگی ہوگی جی بلکہ ثنا مکی جو ہے وہ عمومی طور پہ جو پیٹ کے درد کے چورن وغیرہ ہوتا ہے اس میں استعمال ہوتی ہے، تو وہ میں کہیں لینے گیا تو وہ جناب ہزاروں میں پہنچا ہوا، اچھا کیونکہ وہ جناب پیچھے ثنا مکی مہنگی ہو گئی تھی۔ تو شروع میں یہ بات کی تھی کہ احادیث طیبہ کے اندر جہاں بھی امراض کے علاج جو ہے وہ بیان کیے گئے یا اس طرح کسی چیز کی خاصیت یا فوائد کے بارے میں بتائیے، تو وہاں پر علماء نے یہی فرمایا کہ فقط اس کی بنیاد پر اس سے علاج شروع نہ کر لیا جائے، بلکہ معالج سے مشورہ کر کے ہی اس چیز سے علاج کیا جائے، کیونکہ طبیعتوں کے اعتبار سے اور مقامات کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے بہت فرق جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اہل عرب جو ہے وہ ان کی زیادہ تر جو غذا تھی وہ کھجور تھا، بہت زیادہ کھجور تھا اور اس طرح کی ان کی غذائیں تھیں، جبکہ بر صغیر کے رہنے والوں کی جناب الگ جو ہے وہ غذا ہے، پاک و ہند کی جو ہے وہ علیحدہ غذا ہے، یورپ والوں کی علیحدہ جو ہے وہ غذا ہے، پھر نرم گرم سرد ان سب چیزوں کے معاملات بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ کوئی بھی جو احادیث میں بھی چیزیں آئی ہیں ان کو استعمال کرنے سے پہلے طبیب سے جو ہے وہ مشورہ کیا جائے گا، طبیب سے مشورے کے بعد ہی آپ کے لیے وہ سوٹیبل ہو تو اسے استعمال کریں، اور کتنی مقدار میں کھا سکتا ہے، کتنی مقدار اس کی جو ہے وہ لی جا سکتی ہے۔ ایک ہمارے پاس سوال ہے ایس ایم ایس کے ذریعے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی خاتون کی طرف سے ہے کہ عورت سر سے دوپٹہ اتار کے وضو کر سکتی ہے نماز کے لیے؟ جی ہاں بالکل جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ عورتیں شاید یہ سمجھتی ہیں، جیسے مردوں کے لیے بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ستر کھلا ہوا ہو تو وضو نہیں ہوتا، تو اسی طرح شاید عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر سر ان کا ستر ہے، سر کے بال، تو وہ یوں شاید اس اعتبار سے یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ ان کا وضو نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر جو ہے وہ دوپٹہ پہنا ہوا ہے تو پھر مسح کیسے کریں گی، تری پہنچانی ہے، تو اگر تو مسح جو ہے وہ نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا کہ چوتھائی سر کا مسح جو ہے وہ فرض ہے، تو بالکل جو ہے وہ ویسے ہی بھی ہاتھ اتار کے رکھ سکتی ہیں اور پورا ہی وضو بغیر جو ہے وہ دوپٹے کے کریں، اور مسح کے وقت بھی اس کو جو ہے وہ ہٹا سکتی ہیں۔ ہاں اگر کسی ایسی جگہ وضو کر رہی ہیں جہاں پہ غیر محرم جو ہے وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نگاہ پڑنے کا اندیشہ ہے، تو پھر بہرحال جو ہے وہ حتی الامکان جو ہے وہ پردہ کر کے جو ہے وضو کریں۔ صحیح ہے، ورنہ اگر اچھا ایک دوسرا سوال اسی کے ساتھ ملا دیتے ہیں، خواتین یہ بھی ان میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر وضو تھا اور وضو کے دوران اگر بعض کا تو ہوتا ہے وضو کیا نماز کے لیے اور فوراً اپنے آپ کو لپیٹ لیا، نماز پڑھ لی، اسکارف پہن لیا، دوپٹہ اچھی طرح لے لیا، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد دوپٹہ اتار دیا گھر میں جیسے عام نارمل ہیں، تو اب وضو میں کیا فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں، وضو میں فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے مرد کے لیے بھی ہے کہ اگر ستر بھی ایون کھل گیا، بعض لوگ کپڑے جو ہے وہ چینج کرنے سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا، تو ایسا نہیں ہے، ستر اپنا کھل گیا یا دیکھ لیا تو اس کے دیکھنے سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، بنت رشید کی طرف سے یہ سوال ہے کہ اسلامی بہنیں جو کان کی لو یہ سوراخ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اس سے جنت کی ہوا آتی ہے، یہ ایسی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے وہ نسبت سے آپ کی اس ادا کو ادا کرتے ہوئے جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ کان ناک جو ہے وہ چھدواتی ہیں، تو یہی چیز ہے، اسی کو فالو کیا جائے، باقی یہ روایت اس طرح کی کوئی میرے علم میں نہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح کی ہے بھی نہیں ہے کہ یہ جنت کی ہوا اس سوراخ سے آتی ہو۔ ہاں وہ سوراخ ہو گیا تو اس میں وضو اور اس طرح کے مسائل تو ضرور فقہاء کرام نے بالخصوص غسل کے حوالے سے، اور ناک میں بھی چونکہ لونگ پہنتی ہیں تو اس کے حوالے سے مسائل اور احکامات کو بیان کیا گیا۔ بلکہ آپ بتا ہی دیں، اب مختلف چلیں ہم دو تین سوال ملا لیتے ہیں۔ مرد اگر جائز انگوٹھی چاندی کی پہنتا ہے جو کہ 4.5 ماشے سے کم وزن کی، اس کے لیے الاؤ ہے، جائز ہے، تو اب یہ بعض اوقات بڑی ٹائٹ ہوتی ہے، اب وضو کرنا ہے، ابھی سردیاں بھی آگے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے خواتین وہ ناک میں بھی نوز پن جو ہے اور ساتھ جو ہے وہ کانوں کے اندر یہ چیزیں، تو کیا احتیاط ہے ان سب کے لیے وضو کے اندر؟ دیکھیں وضو اور غسل میں انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ کو جلد تک پانی پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، اور پانی پہنچانے سے مراد یہ کہ ہم جہاں بھی وہ پانی بہانے کی بات کرتے ہیں کہ 2 قطرے جو ہے وہ بہہ جائیں گے تو وہ غسل مانا جائے گا، دھونا مانا جائے گا، ورنہ فقط اگر تری پہنچ رہی ہے تو تری پہنچنا مسح کہلاتا ہے، وہ دھونا نہیں کہلاتا۔ تو لہٰذا کسی بھی جگہ پر آپ
پانی جب جو ہے وہ پہنچائیں گے تو وہاں پر اس طرح پانی پہنچائیں کہ 2 قطرے وہاں پر پانی بہہ جائے. تو نوز پن ہے یا جناب جو ہے وہ بالیاں ہیں یا انگوٹھی ہے مرد کی ہو یا عورت کی, تو ان کو اگر تو وہ لوز ہیں کہ پانی بالکل جو ہے وہ جاتا ہے, اچھا عموماً ہاتھ میں اگر لوز ہے تو پانی جو ہے وہ چلا جائے گا, لیکن جو یہ جگہ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح نارمل جب تک ہلائیں گے نہیں شاید پانی جو ہے وہ نارمل نہیں جاتا, کیونکہ یہ پانی ویسے ہی جو ہے وہ جب آپ ڈالتے ہیں تو پانی ویسے ہی نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے, تو اس کے اندر وہ اندر کی طرف گھسے وہ تھوڑا سا مشکل جو ہے وہ لگتا ہے. تو اس صورت کے اندر بہرحال وہ دھونا ہوگا. اچھا یہاں پر تو جو ہے وہ جیسے بالی ہے تو اب اس میں وضو میں مسئلہ نہیں ہے, غسل میں مسئلہ ہے. غسل کے اندر جو ہے مسئلہ ہے کہ آپ کو احتیاط کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ہلانا ہوگا. اگر پتہ ہے کہ پانی اس میں نہیں جاتا ڈائریکٹ تو پھر آپ کو اس کو ہلا کر جو ہے وہ اس میں پانی بہانا ہوگا. اور ناک کا مسئلہ تو وضو کا مسئلہ ہے, تو وضو کے اندر بھی آپ کو ناک جب چہرہ آپ دھوتے ہیں اس وقت جو ہے وہ حرکت دیں, یا پتہ ہے کہ چہرہ دھوتے وقت تو نارمل پانی ڈال لیا لیکن اب بعد میں جو ہے وہ پانی نہیں گیا تو پھر بعد میں اسپیشلی جو ہے وہ اس کو ہلا کر جو ہے وہ پانی ڈالیں کہ یہ پانی پہنچانا ضروری ہے. کہ اگر حالانکہ وہ اتنی سی ہی جگہ ہوگی ذرہ برابر لیکن وہاں پانی نہیں پہنچے گا تو آپ کا وضو اور غسل جو ہے وہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سوراخ بھر جاتے ہیں بعض اوقات, یہ پورا بھر گیا یا اس کو اب اگر جیسے کوئی اس میں زیور نہیں ہوتے تو پھر عموماً یہ سوراخ جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں. تو بند ہو گئے تو پھر اب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, اب وہ سوراخ کر کے پانی بہانا ضروری نہیں. جب سوراخ بند ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. منشن کے ناظرین, یہ ان چیزوں کی بعض ایسی احتیاطیں ہیں جو وضو سے متعلق بھی ہیں, بعض غسل سے متعلق ہیں. غسل کر رہے ہیں تو ہمارے جسم کے کئی ایسے حصے آدمی بس وقت بیٹھ کے بھی کرتا ہے تو وہ پھر کئی خشک جگہیں رہنے کا امکان ہوتا ہے, ان کے احتیاط. وضو کر رہے ہیں تو وضو میں بھی ایسی جگہیں بالخصوص جہاں پر آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, گھڑی آپ استعمال کرتے ہیں, اب یہ گھڑی ہے تو یہ ایسی ہو کہ آپ بآسانی اس کو آگے پیچھے حرکت دے سکیں, یا پھر وضو سے پہلے آپ اتار کر اس کو سائڈ پہ رکھیں, آرام سے اپنا وضو کر لیں. ان احتیاطوں کا خیال بہرحال رکھنا چاہیے. ایک میسج یہ کہہ رہے کہ کنفرم یہ کہہ دیا گیا کہ حرام کے علاوہ شفا اس مرض میں نہیں ہے, اور مشاہدہ یہی ہے کہ لوگوں کو ملی ہے شفا, تو کیا کریں؟ نہیں, جو کنفرم کہہ رہا ہے اس کنفرمیشن کی کیا جو ہے وہ کنفرمیشن ہے. اچھا اس کی بھی کنفرمیشن کیا ہے؟ کیونکہ جو بھی طبیب کہہ رہا ہے شفا دینے والا وہ تھوڑی ہے, شفا دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ہاں مشاہدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب بعض لوگوں کو اس سے جو ہے وہ شفا جو ہے وہ مل رہی ہے یا اکثر کو ملی ہے, تو بھی ان اکثر کو ملنے کی وجہ ضروری نہیں کہ وہ حرام چیز ہی ہو. تو اچھا پھر یہاں پر ایک مسلمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل وہ کتنا مضبوط ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اس کسی شخص کو اس حرام چیز کے اوپر عمل کر کے شفا مل رہی, اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے اس کو شفا مل گئی, تو اب یہ ہمارا مسلمان کا یقین, جب اس کو نافرمانی کے ذریعے شفا مل سکتی ہے تو میں رب کی فرما برداری کروں گا تو مجھے شفا کیوں نہیں ملے گی؟ کیا بلکہ اولا ملے گی مجھے. ہاں تاخیر ہو سکتی ہے اور اس کے بھی اسباب ہو سکتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ شفا نہ ملنا اس کے حق کے اندر جو ہے وہ بہتر ہو یا اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہو. تو بہرحال اس وجہ سے بھی اس بنیاد پر بھی حرام سے شفا حاصل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, کچھ سوالات شامل کرتے ہیں پھر اس کے بعد. اکثر جو ہے نا یہ ڈاکٹر میڈیسن میں جو ہے نا نشے والی گولیاں دے دیتے ہیں. اچھا جی, نشے والی گولیاں, یہ کیا کہتے ہیں؟ نشے والی گولی اصل میں یہ کہ جو الکوہل جو ہے وہ جو ہے وہ ہوتا ہے کسی میں کم مقدار میں کسی میں زیادہ, یہ کیفین کی مقدار جو ہے وہ کم یا زیادہ ہوتی ہے, اور جس کے اندر نیند کی یا کیفین کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے عمومی طور پر جو ہے وہ میڈیکل والے پابند ہوتے ہیں اس بات کے کہ ڈاکٹر کی جو ہے وہ ایڈوائس کے بغیر جو ہے وہ ہرگز نہ دیں. تو لہٰذا ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر جس کے لیے وہ سجیسٹ کر رہا ہے فقط اسی کو جو ہے وہ دیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ نہ دیں, کہ اس کے ذریعے سے بعض لوگ نشہ بھی کرتے ہیں اور بعض جو ہے وہ خودکشی کی طرف بھی جو ہے وہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی دونوں ان چیزوں کا خیال اس طور پر جو ہے وہ خودکشی کی بات آئی ہے, بلکہ ایک ایسا ہی سوال ہی آیا ہے کہ لا علاج جب مریض ہو جائے اور لا علاج بول دیتے ہیں, حقیقتاً یہ ہوتا ہے کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں, ایسے کو اس کی تکلیف سے بچانے کے لیے اس کوئی موت کا انجیکشن یا کوئی ایسا زہر کا انجیکشن یا کس طرح کی چیز ہرگز جائز نہیں ہے, ہرگز جائز نہیں ہے, حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے,
لہٰذا وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کب تک زندہ رہنا ہے اور اس کے کب تک زندہ رہنے میں جو ہے وہ بہتری ہے. تو موت اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ رحم فرمانے والی ذات ہے. وہ ہم سے زیادہ اپنے بندے کے بارے میں جو ہے وہ رحم فرمانے والا ہے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا اس کی روح جو ہے وہ قبض فرما لے گا یا قبض کرنے کا حکم دے گا. تو بندوں کو اس بات کی اجازت، ورنہ تو ہر تیسرا شخص جو ہے وہ دوسرے کو جناب وہ انجیکشن مارنا چاہ رہا ہو تو وہ پھر جو ہے وہ کئی جگہوں کے اوپر وراثت کے چکر ہوتے ہیں کہ جناب اس وجہ سے کہ یہ بڈھا جو ہے وہ کب سے جو ہے وہ مرض پہ ہی پڑا ہوا ہے اور یہ جاتا بھی نہیں، اور اوپر سے ہمارا خرچہ بھی اس کے اوپر لگ رہا ہے، ہمارا ٹائم بھی لگ رہا ہے. تو یہ چیزیں ویسے بھی جو ہے وہ انسانیت کے اخلاقیات کے بھی خلاف ہے کہ کئی جگہوں پر لوگ جو ہے وہ مریض کو اپنا ٹائم نہیں دینا چاہتے، وہ اس سے بیزار ہو رہے ہوتے ہیں. وہ مریض کو تکلیف جو ہے سو ہے، لیکن خود ان کی بھی بیزاریت کا عالم ہوتا ہے. تو یہ اس اپنی بیزاری کے معاملے سے جان چھٹکارا پانے کے لیے اس طرح کی چیزوں کی طرف جائیں گے. تو اسلام میں اس کی ہرگز جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، جہاں علاج معالجہ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دوائیوں کے ذریعے یہ شفا ملتی ہے، اس سے تندرستی مل جائے گی، بالکل ٹھیک ہے. ایک دوائی ایک سبب بن سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے شفا ملے، لیکن حقیقتاً شفا وہ من جانب اللہ ہے. اللہ چاہے گا تو ہی شفا ملے گی. تو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضا والے ہمیں کام کرنے چاہیے اور ان احکامات پر بھی عمل کرنا چاہیے جن کی وجہ سے اللہ بیماریوں کو بھی دور فرماتا ہے. پیسوں سے دوائی خرید سکتے ہیں، شفا نہیں خرید سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ ارشاد فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکات، فرمایا اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے محفوظ کر لو. اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کرو، تمہارے مال کی حفاظت ہو جائے گی. پھر ارشاد فرمایا وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اور اپنے مریضوں کی، اپنے مرضوں کی تم دوائی کرو، یعنی ان کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے. صدقہ نکالو، اللہ مرضوں کو دور فرمائے گا. اللہ کریم صدقے کی بدولت سے بھی شفائیں عطا فرماتا ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّ الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ، اور بلاؤں کو ٹالنے کے لیے دعا کی تیاری کرو. یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ بلائیں دور فرماتا ہے. صدقہ دیں، مرضوں سے شفا ملے گی. زکوٰۃ ادا کریں، آپ کا مال وہ محفوظ رہے گا. یہ علاج جو ہمیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحانیت کے اعتبار سے، شریعت کے حکم پر عمل کرنے کے اعتبار سے ہمیں ارشاد فرمائے، ان چیزوں کو ساتھ ساتھ وہ بھی خیال کرنا چاہیے. مہنگے مہنگے ٹیسٹ کرواتے ہیں، بڑے بڑے اچھے اعلیٰ ترین ہاسپٹلوں میں جا کر اچھے اچھے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی فیسیں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی توجہ صدقات کی طرف نہیں ہوتی. تو آپ علاج کریں ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بھی نکالیں. انشاءاللہ اللہ صدقات کی برکت سے بھی کئی مرضوں کو دور فرمائے گا، بلائیں ہم سے ٹال دے گا اور مریضوں کو انشاءاللہ شفا بھی ملے گی. اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مریضوں پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے اور انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں. اللہ مجھے آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی